الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأزواجك وبناتك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب احترام معزز و محتشم علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، جملہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، محبان اہل بیت مصطفیٰ، اللہ رب العزت کا کروڑہا لطف و احسان ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں ہم حاضر ہیں. دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاصل ہونا اپنی بارگاہ میں، اور جن احباب نے آج کی اس محفل کا انتظام و انصرام کیا، محترم عمیر بھائی، ان کے برادر اصغر اور جملہ فیملی ممبران، حمزہ بھائی، اللہ تعالیٰ سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انہوں نے اپنے بیٹے کی خوشی میں یہ پاکیزہ محفل کا اہتمام کیا. اللہ پاک لمحہ لمحہ اس بچے کو اس کی برکات نصیب فرمائے اور اس پاکیزہ ذکر کی خیرات عطا فرمائے. اپنے بچے کی خوشی میں محبوب کے بچوں کا ذکر کروایا. کتنا حسین امتداد ہے. دنیا کا دستور ہوتا ہے کوئی فقیر کسی دروازے پر جاتا ہے اور مانگنے کے، اس نے مانگنا اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن آگے جا کے اس کے بچوں کی خیر مانگتا ہے. یہ تو ایک فقیر کو بھی پتا ہے کہ مانگا کہتے تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ والے بھول گئے کہ مانگنے کا طریقہ ہے. ایک فقیر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مانگنا کیسے. اب وہ فقیر جب مانگنے جاتا ہے نا، طلب اس کی اپنے بچوں کی ہوتی ہے، لیکن آگے جا کے کیا کہتا ہے کہ اللہ تیرے پتروں کی خیر کرے. سخی کے دروازے پہ جا کے سخی کے بچوں کا ذکر کرتا ہے. تو پھر سخی جب دیکھتا ہے نا کہ یہ میرے بچوں کا ذکر کر رہا ہے، اگر اس نے 10 دینے ہوں تو پھر وہ 100 دیتا ہے. اتنا بڑا اس کا دل ہوتا ہے اپنے بچوں کا نام سنتا. اور آج دیکھیں اپنے بچے کی خیر مانگنے کے لیے یہ کن کے بچوں کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی گزرے، ان کا معمول تھا کہ جب بھی وہ دعا مانگتے، جب بھی وہ دعا کرتے تو اہتمام کے ساتھ دعا مانگتے، لوگوں کو جمع کر کے سوال کرتے. کیا میرے مجمع میں بیٹھنے والوں بتاؤ تم میں کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہے، سفید داڑھی والا بیٹھا ہے؟ اگر ہاں میں جواب دیتا تو اگلا سوال کرتے کہ تمہارے اندر کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے. یعنی 2 سوال کر کے سفید داڑھی والا بیٹھا ہے یا بچہ بیٹھا ہے. اگر ہاں میں جواب دیتا تو آپ اٹھا دیتے اور ہاتھ اٹھا کے اب یوں مانگتے، اے میرے والد، میری اس محفل میں بچے بھی موجود ہیں اور بزرگ بھی موجود ہیں، مولا تو دونوں کا حیا فرما. اب 2 نسبتیں مجھے مل گئی، وسیلے مل گئے ہیں، ان کے صدقے میری دعا قبول
سے اللہ عطا کرتا ہے تو بطور زہرا کے بندوں کی شان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہمارے جو کاملین تھے، ہمارے بزرگ تھے، جو اسلاف تھے، اگر آپ ان کی ہسٹری کو پڑھ کے دیکھیں، آج شیخ سعدی اللہ سے کیسے مانگتے؟ شیخ سعدی کا تعلق ایران کے ساتھ، اور آج بعض لوگ ایران کی بات سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جتنے محدثین ہیں ان میں 80% کا تعلق ایران کے ساتھ، امام بخاری کا تعلق ایران کے ساتھ، امام مسلم نیشاپوری ان کا تعلق ایران کے ساتھ، امام ترمذی ایران کا شہر ہے، امام نسائی ایران کا شہر ہے، اور سب سے بڑھ کر حضور غوث اعظم۔ اگر ان کی آپ ولادت گاہ کو دیکھیں تو کہاں پیدا ہوئے؟ ایک قصبے میں پیدا ہوئے جسے عربی میں گیلان کہتے ہیں اور فارسی میں گیلان کہا جاتا ہے۔ یہ گیلانی ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ گاف جو ہے یہ فارسی کا ہے، اور جیم جو ہے، یعنی جب آپ عربی بولتے ہیں نا تو عربی میں گاف نہیں آتا، لیکن عربی میں ہم گیلانی پڑھتے ہیں اور فارسی میں ہم گیلانی پڑھتے ہیں۔ بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے بزرگ جو ہے، اور اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ سادات کا شجرہ ہے، جتنے بھی سادات ہیں ان میں جو شجرہ سادات کا، اس میں تقریباً 75% جو ہے جن کے شجرے کا تعلق مشہد کے ساتھ۔ اب جو کاظمی سید ہے، آپ ملتان والا جو کاظمی ہے، اب ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں ان کے اباء و اجداد کہاں سے آئے، مشہد سے آئے، یعنی حضرت امام ابی رضا ہے، آگے ان کا پھر جتنے بھی تقی سید ہیں، نقلی سید ہیں، اور رضوی سید ہے، کاظمی سید ہے، مشہدی سید ہے، ان تمام کے شجرے کو دیکھیں گے، پیچھے آپ کو نسبت ملے گی کہ علاقے وہ شیخ سعدی کے ایران کے رہنے والے تھے، شیراز شہر کا ایران میں۔ شیخ سعدی اللہ سے کیسے مانگتے تھے؟ آپ کا ایک فارسی کا بڑا مشہور قطعہ ہے، ربائی ہے، الہی بھاگ کے بنی فاطمہ، اللہ سے مانگتے الہی بھاگ کے بنی فاطمہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں بطول کے بندوں کا واسطہ پیش کر کہ برطول ایمان بنی خاتمہ، ایمان کے قول پر میرا خاتمہ ہو جائے، اگر دعوتم رد کوئی برقبول۔ بڑی کمال کی بات کر اور بڑا جگرا ہے شیخ سعدی کا، اتنی اونچی بات کر دی۔ علاج آگے فرما اگر دعوتم، اگر میری دعا، اگر دعوتم رد کوئی برقبول، اگر میری دعا رد بھی ہو گئی نا پھر بھی سعدی مایوس نہیں، پھر بھی امید ہے، اور امید کیا ہے؟ منو دست و دامان آلکول قیامت کے دن آل محمد کے نام اٹھا۔ بڑے بڑے اکابرین، امام شافعی کو دیکھیں جن کا مدار مصر کے اندر، ان کا اصل نام تھا محمد، والد کا نام ادریس تھا، ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت عبداللہ شافعی، یعنی وہ جو تھی آپ کی جو والدہ تھی وہ ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کی والدہ بچپن میں امام شافعی کو لے کے جب بیمار ہوتے نا تو کسی طبیب کے پاس لے کے نہیں جاتی تھی، حکیم کے پاس لے کے نہیں جاتی تھی، بچے کو ساتھ لیتی، بیٹا پوچھنا ماں کدھر لے کے جا رہے؟ آؤ آل محمد کے دروازے پہ چلتی۔ امام شافعی کی والدہ اور پھر کس کے دروازے پر جاتی تھی؟ اس وقت مصر میں ایک بی بی رہتی تھی، اور بی بی کا نام تھا سیدہ نفیسہ، اور یہ وہ بی بی ہے جو امام جعفر صادق کی بہو تھی۔ آپ یوٹیوب کو سرچ کر کے دیکھیں، اس طرح ہمارے ہاں لاہور میں داتا صاحب کا مزار ہے نا، جتنے بھی مصر میں پڑھنے والے طلباء ہیں ان سے کبھی سوال کیجیے گا کہ مصر کی داتا کسے کہا جاتا؟ مصر کی داتا کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہی جواب ملے گا، سیدہ نفیسہ کو مصر کی داتا کہا جاتا۔ اب امام شافعی کے داتا ان کے دروازے پر جاتی، جا کے دستک دیتی، اندر سے سیدہ پوچھتی، بی بی خیر تو ہے تجھے؟ کیوں آئی ہے؟ عرض کیا حضور میرا بیٹا بیمار، بھائی صاحب بیٹا بیمار، پھر میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا؟ اب اگلا جو جواب ہے نا سنیے گا، عرض کیا کہ میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ اپنا دوپٹہ جو ہے اس دیر کے لیے برتن، پانی کے برتن میں بھگو کے دے دیجیے، میرا ایمان کہتا ہے
میں نے حسنین کا ذکر کروایا، بطول زہرا کے بچوں کا ذکر کروایا تھا، یہ بھی اعجاز ہوا کرتا ہے۔ اس لیے یہ دیکھیے اصول دیکھیے، یہ صرف معاملہ بزرگوں کو نہیں، اگر ہم نماز پہ غور کریں نا تو آپ کو ایک اور خوبصورت بات بتاتا ہوں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی جو آخری دعا ہے اس میں آپ بچوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور بڑوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، ایسے ہے نا؟ نماز کی جو آخری دعا ہے اس میں بچوں کا بھی اور بڑوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، بچوں کا ذکر بھی روز کرتے ہیں اور بڑوں کا بھی ذکر کیسے کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی میں بچوں کا ذکر آتا ہے، اور آگے جا کر ربنا اغفر لی ولوالدیّ میں بزرگوں کا ذکر آتا ہے۔ یعنی ہر بندہ اپنی نماز کے اینڈ پہ کیا کرتا ہے؟ بچوں کا ذکر بھی کرتا ہے، بزرگوں کا ذکر۔ مولا میرے بچوں کو نمازی بنا دے، میرے بزرگوں کی بخشش کر دے۔ اب نماز پیغام کیا دیتی ہے؟ اپنے بچوں کا ذکر بعد میں کرنا ہے، مصطفیٰ کے بچوں کا ذکر کرنا ہے۔ ترتیب کیا؟ دعا آخر پہ آتی ہے، دعا سے پہلے درود کیا، درود آتا ہے نا؟ اب درود میں کس کے بچوں کا ذکر آتا ہے؟ روز ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب کو یہ سوچے کہ یہ موسم تو محرم والا ہے، محرم کے موسم میں ذکر اہل بیت ہو تو پھر تو بندہ سوچتا ہے یہ حمزہ صاحب نے عمیر صاحب نے بغیر محرم کے ذکر اہل بیت، آپ کہیں کہ موسم کا یہ محتاج نہیں ہوا کرتا۔ نماز موسم کی محتاج نہیں ہے، روزانہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، فجر کا ذکر یا محمد، ظہر کا ذکر یا محمد، عصر کا ذکر یا محمد، مغرب کا ذکر یا محمد، عشاء کا ذکر یا محمد، اور جن کے ذکر سے اللہ کی نماز مکمل نہیں ہوتی، ہماری ان کے ذکر کے بغیر اللہ کی بندگی مکمل نہیں ہوتی۔ روزانہ ہم نماز پڑھتے، اللہم صلی علی محمد وعلی، آگے کیا پڑھتے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی۔ یہ بات ہے بتانی تو نہیں چاہیے لیکن تحدیث نعمت کے اوپر، جب بھی اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دیتا ہے، تہجد کی جب بھی توفیق، آپ یہ کام کیا ہے اللہ جلدی عطا فرماتا ہے، جلدی عطا فرماتا ہے۔ جب بھی تہجد کی توفیق ملتی ہے نا، 2 نفر سرکار کے مائی باپ کے نام کے پڑھے جاتے ہیں اور 2 نفر سرکار کے بچوں کے نام۔ اب 2 نفر ان کے پڑھ کے اور ان کے پڑھ کے دعا یوں مانگی جاتی ہے، اللہ سے پاس ہو جا تیرے محبوب کے مائی باپ کا ذکر کر دیا ہے، ان کے صدقے میرے مائی باپ کے ساتھ فرما، اور پھر تیرے محبوب کے بچوں کا ذکر کر دیا ہے، پاس ہو جا ان کے صدقے میرے بچوں کے ساتھ فرما۔ اگر چاہتے ہو اپنے والدین کی سلامتی یا ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ذکر والدین محمد کرنا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہو بچوں کی خیر ہو جائے تو ذکر آل محمد کرنا پڑے گا۔ یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے آج کا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، 22واں پارہ سورہ احزاب، بڑی معروف آیت ہے لیکن اس کے ضمن میں آپ کچھ باتیں آپ سے کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ، یہ خوبصورت پہلو ہے۔ کچھ ذکر وہ ایسے بھی ہیں کہ جن میں اللہ اپنا تعارف پہلے کروا۔ اب قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں ذکر خدا کا ہوتا ہے لیکن آغاز ذکر مصطفیٰ سے ہوتا ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن پہ پوری آیت میں ذکر مصطفیٰ کا ہوتا ہے، آغاز ذکر خدا سے۔ میں 2 مثالیں دیتا ہوں، مثلا سورہ اخلاص جو ہے نا، یہ پوری سورت پڑھ کے دیکھیں، کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا، واللہ احد، ٹھیک ہے نا، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 5 شان ہے۔ واللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہاں سے اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے، لیکن کل میں کس کا ذکر آتا ہے؟ کل کا معنی کیا ہے؟ پیارے حبیب آپ فرما دیجیے، یعنی خبر میری ہے، دینی آپ نے، پہچان میری ہے، کروانی آپ نے ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام ہے، دوسری طرف آئے، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پوری آیت میں کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ آقا علیہ السلام۔ معراج کس کی؟ حضور
محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ محمد کا خدا جانے. اچھا بات محبوب کی ہو، بیان کس کا ہوتا ہے؟ عنوان ذکر مصطفیٰ کا، بیان کس کا؟ عنوان ذکر مصطفیٰ کا، بیان اللہ کا. اور جب عنوان ذکر آل محمد کا ہو تب بیان اللہ کا. ادھر کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور ادھر کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا. اچھا اللہ کے ارادے میں کس کا ذکر آنے والا؟ آگے ذکر اہل بیت کا ہے، ارادہ کس کا؟ شان اہل بیت کی، ارادہ کس کا؟ عظمت اہل بیت کی، ارادہ کس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اہل بیت کے ذکر میں کسی مسلک کا ارادہ نہیں ہوا کرتا، اللہ کا اپنا ارادہ ہوا کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. انما یرید اللہ. قرآن مجید کو پڑھیے، اللہ خاندانوں کا ذکر کرتا ہے لیکن خاندانوں کو بھی برابر درجہ نہیں دیتا. میں قرآن مجید سے 5 خاندانوں کا ذکر کر رہا ہوں، 5 خاندانوں کا. اللہ پاک نے قرآن مجید کی تیسری سورت جو ترتیب قرآنی، ترتیب کتابی میں، اس سورت کا نام ہے سورہ آل عمران. کیا نام ہے؟ آل عمران کا معنی ہے عمران کی فیملی، عمران کا خاندان. یہ کس کی فیملی ہے؟ حضرت مریم کا خاندان. اللہ نے حضرت مریم کے خاندان کا ذکر قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے. لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے اور مریم کے خاندان کا ذکر ہوتا رہے گا. اگر خاندان مریم کی عظمت کا یہ عالم ہے تو خاندان زہرا کی شان علامہ اقبال فرماتے ہیں مریم یک نسبت عیسیٰ عظیم، اصل نسبت حضرت زہرا عظیم، دختر یا رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو یا تاجدار عطا، مرتضی مسجد کشا شیر خدا، مودر یا مرکز پرکار عشق، قائد یا قافلہ. سارا اقبال کیا چاہتا ہے کہ جس کو ایک نسبت مرتب بنا دے ان کو جناب مریم کہا جاتا ہے، اور جن کو 3 بنا دے انہیں رحمت اللہ. آل عمران کا ذکر قرآن پاک میں. اس کے بعد قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ دوسرے پارے کے اینڈ پر تابوت سکینہ کا ذکر کرتا ہے، ایک بکسے کا ذکر اللہ کرتا ہے. اس صندوق میں کیا تھا؟ فَمَا فِيهِ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آل موسیٰ و آل ہارون. 2 خاندانوں کا ذکر کیا، آل موسیٰ اور آل. کون ذکر کر رہا ہے اور کب تک ہوتا رہے گا؟ 2-3 خاندان، آل عمران، آل موسیٰ، آل ہارون. اب تیسرا خاندان کون؟ قرآن مجید میں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کیسے کرتا ہے؟ فرما سلام علی ابراہیم، کئی فرماتا وذکر فی الکتاب اسماعیل، کئی فرماتا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ اس خاندان کا ذکر کرتا ہے. اور جب ہم نماز پڑھتے تو نماز میں ہم 2 کا ذکر کرتے ہیں. قرآن مجید میں آل موسیٰ کا، آل ہارون کا، آل عمران کا، لیکن نماز میں آل موسیٰ کا ذکر نہیں، آل ہارون کا ذکر نہیں ہوا. اب نماز میں کس خاندان کا ذکر؟ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کا قیامت تک کے لیے جب تک نماز ہوتی رہے گی آل محمد کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، آل ابراہیم کا ذکر بھی ہوتا رہے گا. یہ درجہ دیا تمام خاندانوں کو. لیکن اب درجہ بندی سنیے. 3 خاندان ایسے جن کو مقام مذکوریت دیا، مذکوریت کا درجہ، یعنی ان کا ذکر کیا گیا. 2 خاندان ایسے جن کو مقبولیت کا درجہ دیا. فجر میں بھی ان کا ذکر کتنے مقبول ہیں، روزانہ ہر نمازی کی زبان پر ان کا ذکر کتنے مقبول ہیں. 2 درجے، مذکوریت کا اور مقبولیت کا. اب ایک اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، اسے درجہ محبوبیت کہا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. جس خاندان کی محبت کو اللہ خود واجب قرار دے دے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. ان کو آل محمد کہتے تو خاندان برابر نہیں ہوا کرتے.
کے بعد سنیے گا اللہ بات فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. حضور کی آل کو اللہ نے عظمت عطا کی. اور قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیے اللہ آل کو عظمت دیتا ہے. قرآن مجید کا پہلا پارہ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اے یعقوب کی. ابھی میں اولاد یعقوب کی بات کر رہا ہوں، ابھی اولاد زہرا کی بات نہیں کر رہا. اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب اذکروا نعمتی، میری نعمت کا ذکر کیا کرو. التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ قرآن ہے. اللہ کس کو فضیلت دے رہا ہے کہ اولاد یعقوب کو، لیکن یہ ایک حد تھی، یہ زمانی فضیلت تھی، کلی فضیلت نہیں تھی، ایک زمانے تک محدود تھی. تو قرآن کہتا ہے اگر اولاد کا تعلق یعقوب سے ہو جائے اللہ فضیلتوں کا اعلان کرتا ہے. اب آپ بتا دیجیے اگر یعقوب کی اولاد ہو ان کی فضیلت قیامت تک کے لیے اس کا درجہ ہو، لیکن فضیلت کا دائرہ محدود ہو، اور جب اولاد محمد کی شان کا اعلیٰ ہوگا تب پھر یاد رکھیے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن میں انسان کا کسب ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، اور کچھ چیزوں میں عمل نہیں ہوتا، فضل ہوا کرتا ہے. بس دیکھیں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہی جو فضل کا درجہ تھا اس کا فیض دیا. حبیب جس کو چاہے عطا کرتے اور جس کا چاہیے اعلان کرتے. میرے حضور نے اعلان کیا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد فی الجنہ، یعنی آگے تک ابو عبیدہ فی الجنہ اعلان کرتے گئے. اب یہ جو 10 کا اعلان کیا ہے، 10 ہستیوں کا اعلان کیا ہے، اعلان کہتا ہے کہ جنتی ہو. عمومی طور پر جنت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، عمومی طور پر، لیکن گارنٹی کون دے رہا ہے؟ تم جنتی ہو. اب پھر دیکھیے جنتی کہہ کے یہ صرف نہیں کہا، جنتی کہہ کے آگے جو ان کا وقت آنے والا ان کا جو فیوچر ہے سرکار نے اس کی بھی گارنٹی دے دی. اب دیکھیں نا میں کسی کو جنتی تو نہیں کہہ سکتا نا، میں خود کو بھی نہیں کہہ سکتا پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کل ہوگا، کل بندہ کس حال میں ہوگا، کس کیفیت میں ہوگا. اب حضور نے نہ صرف جنت کی گارنٹی دی، جنت کا اعزاز بخشا، جنتی کہا، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ تمہارا جو آنے والا دور ہے وہ بھی بے مثال ہوگا. آنے والا جو فیوچر تھا سرکار نے. اب یہ جو حضور نے فیصلہ کیا کس بنیاد پر کیا؟ اعمال کی بنیاد پر کیا یا فضل کی بنیاد پر کیا؟ یہ فضل ہے. ہمیں جس زبان سے فضل کی بنیاد پر ان تمام ہستیوں کو جنتی کہا جا رہا ہے، اسی زبان نے اعلان کیا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میرا حسن بھی سردار ہے، میرا حسین بھی سردار ہے. اچھا یہ سرداریاں کب گئی؟ اب دیکھیے کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، امام حسن کی عمر کتنی تھی اور امام حسین کی عمر، لیکن ایک عمل کی عمر ہوتی ہے اور شریعت کیا کہتی ہے؟ جب بچہ 7 سال کا ہو اسے نماز کا کہو، اور 10 سال کا تو اسے سختی کے ساتھ پیش آؤ. اب ایک بچہ ہے 6 سال کا، ایک بچہ 7 سال کا، اس سے پہلے سرکار اعلان کا دیدار ہے میرا حسن بھی سردار ہے، میرا حسین بھی سردار ہے. اب یہ جو اعلان ہوا تھا یہ کس بنیاد پہ ہوا تھا؟ یا کوئی عمل کی بنیاد پہ ہوا تھا؟ نہیں، عمل کی بنیاد پہ نہیں ہوا، یہ فضل جدائی ہے. حضور نے بتا دیا میرا حسن کی سردار ہے، میرا حسین کی سردار ہے. اور صرف یہ سردار نہیں، نسل کی سردار ہے، اصل کی سردار ہے. فاطمہ کو، سیدہ کو، نساء اہل جنہ یہ بھی سردار ہے، ان کی امہ بھی سردار ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہ بات جو ہے کہ جب سردار کہہ دیا تو طہارت جو ہے یہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک طہارت وہ ہوتی ہے جس میں ارادہ بندے کا ہوتا ہے. ارادہ کس کا ہوتا ہے؟ بندے کا. قرآن پاک پڑھی اللہ کو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا کنتم، اور تمام مفسرین نے یہاں کنتم بمانا اذا
اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھلا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں پر مسح کرو، ٹھیک ہے، بھائی یہ تمہیں منافق، اور اپنی کونیوں پر تک ہاتھ دو، وامسحوا برؤوسکم، بعد میں تمہیں الکعبین، یہ چار چیزیں بتائی، اور ایک مقام پہ فرمایا ان کنتم جنبا، اگر تم ناپاک ہو اور حالت جنابت میں ہو، فطہروا، تو خود طاہر بن جایا کرو، ارادہ کرو، خود ارادہ کرو، خود پانی دو اور خود ہاتھ دھو، خود چہرہ دھو، خود وضو کرنا، خود غسل کرنا، یعنی پاک ہو جو، یہ وہ پاکی ہے جو بندے کو پانی کے ذریعے ملتی ہے، یہ امت کو پاکی مل رہی ہے، کہ یہ جو امت کو پاکی ملتی ہے، اس پاکی کو سببی طہارت کہا جاتا ہے، لیکن جو آل محمد کو پاکی ملی ہے اس میں سبب شامل نہیں ہے، اس میں ذریعہ شامل نہیں ہے، پھر کون ہے؟ فَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، پاکی ان کی ہے، ارادہ خدا کا کرتا ہے۔ اچھا جملہ سنیے، علمی بات ہے لیکن سننی ہے، انما یرید اللہ، آپ میرے ساتھ پڑھی، انما یرید اللہ، یہاں دو چیزوں کا ذکر ہوا، یرید اللہ، یرید کو معنی کو ارادہ کرتا ہے، کون؟ اللہ۔ اچھا ایک ہے اللہ کا نام، ایک ہے اللہ کا ارادہ، دو چیزیں آپ، اللہ کا نام اس کی ذات ہے، یعنی اس کا ذاتی نام کیا ہے جی؟ اللہ، اور اس کی صفت کا ارادہ کرنا۔ اب سنیے گا، نہ اس کی ذات کو فنا ہے نہ اس کی صفات کو فنا، یہ قابل غور بات، اس کی ذات بھی ازلی، اس کی صفات بھی ازلی، نہ اس کی ذات کو فنا نہ اس کی صفات کو فنا۔ اب اس نے ارادہ کیا کیا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اس کا مطلب یہ ہوا اس کے ارادے کو زوال نہیں آ سکتا، جب ارادے کو زوال نہیں آ سکتا تو آل محمد کی طہارت کا بھی تو اس کی صفت ہے، جو اس کی صفت شامل ہے، اور اس نے کہا کہ میرا ارادہ، یہ میری صفت ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، کیسے بات، اب اس سے بھی میں نے بات کرنی ہے، اللہ کیسے بات کرتا ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ جب بات ارادے کو دے، دو لفظ یہاں پر سنیں، ارادہ اور تطہیر۔ ارادے میں گنتی کریں کتنے حرف آتے ہیں؟ الف، را، الف، دال، کتنے ہوئے جی؟ ارادے میں کتنے حرف ہوئے؟ اور تطہیر میں کتنے حرف ہیں؟ تا، پھر تو، پھر ہا، پھر یا، پھر تا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ارادے میں 5 حرف اور تطہیر میں بھی ہم نے 5 کی بات کرنی ہے، ہم نے 5 کی بات کرنی ہے۔ اس نے تطہیر کے لفظ استعمال کر کے قیامت تک کے لیے مہر لگا دی ہے، اللہ جن کو ارادے سے پاک کرتا ہے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے، انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات قرآن کی، اب حدیث بات میں 2 پہلو میں بیان کر رہے ہیں، بڑے غور سے سننا ہے۔ پہلو یہ ہے کہ جب آیت اتری نازل ہوئی، اب یہاں 2 چیزیں، آقا علیہ السلام اس وقت جو تھے اپنے گھر میں، سیدہ فاطمہ کے گھر میں، بی بی کی شادی اور اس وقت بچے بھی تھے، حسنین کریمین بھی تھے، جب سرکار پہ یہ آیت اتری تھی اس وقت سرکار اپنے گھر میں، سیدہ کے گھر میں نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا سرکار نے خصوصی طور پر بلوایا، خصوصی طور پہ بلوایا، اپنے گھر میں تھے سرکار، اور بدوئے پاک اپنے گھر سے آئے، حسن اپنے گھر سے آئے، حسین اپنے گھر سے آئے، مولا علی اپنے گھر سے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور یہ حدیث طیبہ گواہ ہے۔ یہاں 2 چیزیں بڑی قابل غور بات ہے۔ آیت ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ پہلے سرکار نے چادر لی اور سب کو جمع کیا، پھر آیت اتری، ایک ترتیب کی، اور بڑی سمجھنے والی بات۔ دوسری ترتیب یعنی پہلے آیت اتری پھر چادر لی، تو پہلو ہے۔ اگر پہلے چادر لی جائے اور پھر آیت اترے تب معنی کیا بنتا؟ اگر پہلے بھی آیت اترے پھر چادر لی جائے پھر معنی کیا بنتا؟ یا 2 طرح کی ترتیب ہے، اور دونوں حدیثیں میرے سامنے موجود ہیں، احادیث موجود ہے۔ اب حدیث بات غور سے سننا ہے۔ پہلی حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور سیدہ عائشہ صدیقہ راضیہ ام المؤمنین، آپ کا فرماتی ہے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مبت ملاحل من
اب یاد رکھیں یہ ترتیب بتا رہی کہ حضور علیہ السلام نے چادر لی تھی، چادر لی تھی، فجعل حسن آئے اور اس کے بعد فادخلہ، حضور نے ان کو چادر میں داخل فرمایا، خود داخل نہیں ہوئے، سرکار نے داخل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا پیچھے ارادہ خدا کا تھا، جہاں ارادہ محمد مصطفیٰ کا۔ حضور نے چادر میں داخل کیا، جب داخل کیا ثم جاء الحسین، پھر کون آیا جی؟ آپ نے ترجمہ انشاءاللہ کرتے جانا ہے، پھر امام حسین ہے، فدخل معه، وہ بھی ساتھ داخل ہوئے۔ ثم جاء فاطمہ، پھر کون آیا سیدنا فاطمہ کی، فادخلها، ان کو بھی سرکار نے چادر میں داخل فرمایا، ادخل، ان کو داخل کیا۔ ثم جاء علی، پھر مولا علی آئے، فادخلہ، ان کو بھی چادر میں داخل کیا۔ اب یہ حدیث تجربہ میرے سامنے موجود ہے اور یہ مسلم شریف کی روایت، دوسری کتاب سے ایسی کتابیں۔ اب یہاں تک ہستی آ گئی، اب کیا ہوا؟ ثم قال، پھر حضور نے تلاوت شروع کر دی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حدیث کہتی ہے چادر میں بلا کے قرآن کو تلاوت کون کرتا ہے؟ اچھا یہ ایک ترتیب ہے۔ اب دوسری سنیے تیسری بات، دوسری ترتیب کیا؟ دوسری ترتیب یہ ہے کہ اس کے راوی حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے انما نزلت هذه الآیہ، یہ حدیث شروع ہو رہی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، کون سی؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ۔ تو سرکار ام سلمہ کے گھر موجود تھے، اپنی زوجہ کے گھر موجود تھے۔ فدعا فاطمہ، حضور نے بی بی فاطمہ کو بلایا، ادھر کر ان کو داخل فرمایا، ادھر میں کی آواز دی، دعوت دی کہ آجو فاطمہ، دعوت دی، سرکار نے بلایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا چادر میں وہ خود نہیں آئے تھے، مصطفیٰ نے خود ان کو بلایا۔ تو وہ حدیث سے کیے وہاں بھی ارادہ محمدی ہے اور یہاں بھی ارادہ محمدی ہے، جبکہ اہل محبت کا عقیدہ ہے جو ارادہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے وہ ارادہ خدا کا ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو ارادہ، اب ایک جہاں پہ حدیث پاک سنو، جو ارادہ کیا ہے؟ اس کے حدیث پاک، یہ تو پھر سرکار ہے نا، قرآن پاک پڑھیے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کی جب بات ہوتی ہے تو یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے تو قیدی بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے خواب سنائے اور یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایک کو کہا کہ تجھے سولی پر لٹکایا جائے، اور دوسرے کو کہا کہ تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے۔ جب تعبیر بتا دی نا تو وہ جو قیدی تھے انہوں نے تمسخر کیا، مذاق اڑایا، انہوں نے کہا ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں، ہم نے اصل خواب تک ہی کوئی نہیں، ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا دیکھا ہو یا نہ دیکھا، ادھر قلم چل گیا، ادھر قلم چل گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو مولا زبان یوسف کا اتنا حیا کرتا ہے وہ زبان محمد وہ محبوب کی زبان کی کتنی حیا ہے۔ صحیح مسلم کے جیسے بات، حضور کے صحابی تھے جن کا نام تھا ابو خیسمہ، وہ ابو خیسمہ گم ہو گئے یا پیچھے رہ گئے، تو سرکار کا مطلب ابو خیسمہ کیوں نہیں آیا؟ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ لگتا ہے کوئی سستی سی ہو گئی، آقا فرماتے نہیں میرا ابو خیسمہ ضرور آئے۔ اچانک صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ دور سے گرد نظر آ رہی اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اندر کون ہے۔ سرکار نے دور سے دیکھ کے فرمایا تو جو بھی ہے کون؟ ابو خیسمہ، ابو خیسمہ بن جا، ابو خیسمہ ہو جا وہ زبان جس کو سب کن کی کہے، اس کی نافذ حکومت کا سلام وہی زبان کہتی ہے فاطمہ آ جاؤ چادر میں داخل کر
امہ ہؤلاء اہل بیت مولا گواہ ہو جا یہ میری حرم ہے. اور یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی شریف کے نیچے چلی ہے. اب تیسری حدیث سنیے گا. تیسری حدیث اب وہ اب وہی اصول ہے. اگر چادر پہلے لی جائے اور آیت بعد میں اترے تب ہم کیا کہیں گے؟ اگر چادر بعد میں لی جائے اور آیت پہلے اترے تو ہم کیا کہیں گے؟ اگر چادر جو ہے وہ پہلے اوڑھی جائے اور بلایا پہلے جائے، قرآن اترے بعد میں، اس کو تائید کہا جاتا ہے. اس کو تائید کہا جاتا ہے. یعنی چادر والوں کی اوپر سے جو تصدیق کر رہا ہے اسے ذات خدا، یہ قرآن تائید کر رہا ہے. اگر چادر پہلے آیت اترے بعد میں تو تائید بنتی. اس طرح ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ سرکار کے ساتھ موافق کا بات کر رہے ہیں. اچانک مقام ابراہیم کے پاس پہنچے نا تو سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا کہ اسلام میرا جی چاہتا ہے ہم اس پتھر کی جگہ پہ مصلی نہ بنا لیں، مصلی نہ بنا لیں. اب یہ زبان سے نکلا سرکار کو تو نام لیا ہوگا. عمر بالکل ایسا ہونا چاہیے. ادھر سرکار نے تائید کی، حضرت عمر فاروق نے تجویز دی، سرکار نے تائید کے لفظ میں تصدیق. سبحان اللہ. اور قرآن مجید کیا ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، جو مولا اس مقام پہ تصدیق کر رہا ہے وہی مولا یہاں بھی کروا رہا ہے. کہ ہم یہ چادر میں جو کھڑے ہیں ہم ان کے لیے قرآن اتارتے ہیں اور پھر اگر قرآن پہلے اترے اور سرکار چادر بعد میں. اب علماء تفسیر نے کہا لکھا آہا یاد رکھیے، ایک ہوتی تقریر، ایک ہوتی تفسیر. تقریر کیا ہے اور تفسیر کیا ہے؟ تقریر کو قرآن کہتے ہیں اور تفسیر کو آل محمد کہا جاتا ہے. قرآن جو کہتا ہے آل وہ کرتی ہے. قرآن نے کہا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. قرآن پاک نے فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہنا، شہید زندہ ہوا کرتا ہے. لوگوں نے پوچھا اے قرآن بتا پریکٹیکل کہاں سے ملے گا؟ تھیوری تو آ چکی ہے، پریکٹیکل کہاں سے ملے گا؟ پھر ایک وقت آتا ہے کربلا کے میدان میں سر کہیں پہ ہے، دھڑ کہیں پہ ہے، دھڑ جو ہے وہ کربلا میں ہے، سر شام کے بازار میں قرآن پڑھتے پڑھتے یہ بتا رہا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. لوگوں کو دیکھو وہ قرآن تقریر کرتا تھا اور حسین تفسیر کر رہے ہیں. امام حسین نے تفسیر کر. اب تیسری بات سنیے. حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی اور یہ بھی ترمذی کے حدیث سے بات. ترمذی کی کتاب کا آپ نے نام سنا، ٹھیک ہے جی. ایک بات عرض کرتی، امام ذہبی اتھینٹک شخصیت ہے حدیث دنیا میں جو جرح و تعدیل کے امام مانے جاتے ہیں. آپ راویوں کے جتنے بھی انصاف، ان کے شجرے اور ان کی ڈیٹیل آپ بتاتے ہیں. آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس گھر میں ترمذی کی کتاب موجود ہو اس گھر میں خود رسول اللہ کلام کرتے ہیں. یہ اس کتاب کا درجہ ہے. اب اس کتاب میں حدیث آتی ہے انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ. حضور سیدہ فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، سیدہ پاک کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور کتنی دیر یہ کام ہوا؟ فرمایا یہ روز کا عمل تھا. سرکار کو کچھ دیر رکتے تھے، بطول پاک کے دروازے پر رکتے تھے. کتنی دیر؟ 6 اشہر، 6 مہینے ایک ہوتا رہا. کتنے مہینے بھی کہ اس کے بعد سرکار کا کچھ عرصہ بعد، یعنی اب حضرت سیدہ کائنات کے دروازے پر اذا خرج الی صلاۃ الفجر، جب فجر کی نماز پڑھنے جاتے نا، یقول اس دروازے پر کھڑے ہو کر کیا کہتے تھے؟ الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ اے آل محمد، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اتنا کہہ کے پھر کیا پڑھتے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ پاک نے آل محمد کو پاک رکھا. اب یاد رکھیے 2 لفظ یہاں پہ آتے ہیں. ارادہ خدا کیا ہے؟ ارادہ کی بات کرتے ہیں. تھک تو نہیں گیا؟ ارادہ کیا؟ ارادہ
تو ارادے کن کے ہوتے ہیں؟ بزرگوں کے. ٹھیک ہے. شادی تجویز کون کرتا ہے؟ رشتے کا تعین کون کرتا ہے؟ یا دادا کرتا ہے. یعنی شادی بچے کی ارادہ نانے کا کہ یہاں شادی کرنی ہے، ارادہ والد کا، ارادہ والدہ کا. ارادے بزرگوں کے ہوتے ہیں اور بچے شادی بچوں کی ہوتی ہے. مگر آپ حدیث سے پوچھتے ہیں، حدیث پاک بتا، فرمان رسول بتا، جب سیدہ پاک کی شادی کا معاملہ ہو تب ارادہ کس کا ہوگا؟ انما یرید اللہ. اپنا آل محمد کے معاملے میں ارادے خدا کے ہوا کرتے ہیں، ارادے خدا کے ہوتے ہیں. اب ارادہ کیا ہے؟ ادھر قرآن فرماتا مرج البحرین، دو سمندر ملتے ہیں. اب وہ دو سمندر ہیں، وہ ملے کیسے؟ حدیث طیبہ میں آتا کہ ایک دن حضرت جبرائیل اپنے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر اور حاضر ہو گیا کہ ان اللہ قد امرنی، یا رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو پیغام دوں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو پیغام دوں. اور آقا فرماتے ہیں ان اللہ قد امرنی، حضور بھی کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کی علی سے شادی. اس کا مطلب یہ ہوا ہماری شادیوں میں ارادے مخلوق کے ہوتے ہیں اور بطول زہرا کی شادی میں ارادہ خالق کا تھا. ارادہ خالق کا تھا. اچھا، خالق نے ارادہ بھی فرمایا اور ساتھ انتظام بھی. اور اب کیا کا معاملہ ہو چکا، وہاں نکاح ہو چکا. اللہ نے نکاح پڑھا دیا، سہرا اور علی کا شادی نکاح ہو چکا ہے. اب سرکار نے پوچھا اے جبرائیل بتا اس شادی میں شریک کون، اس اہتمام میں کون شریک تھا؟ عرض کیا حضور 70,000 ملائکہ، 70,000 فرشتے موجود براتی کے طور پہ. ایک پہ 40 کہا، 40,000. اور پھر آقا فرماتے کہ وہ جو موجود تھے نا وہ ٹاپ لیول کے فرشتے تھے. یتحادون بینہم الی یوم القیامہ. شادی کی آخر پہ نکاح کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو گفٹ بھی دینا شروع کر دیا. اب معاملے زمین پہ ہونے لگے ہیں اور اوپر معاملہ ہو رہا ہے. ایک دوسرے کو گفٹ فرمایا الی یوم القیامہ. شادی 1 یا 2 دن کی ہوگی، یعنی یہ جو تقریب ہوگی 1 دن کی ہوگی، 2 دن کی دوسرے دن ولیمہ ہوگا. لیکن قیامت تک لیے فرشتے تحفے دیتے ہیں. ارادہ کس کا جی؟ اچھا، پھر کیا ہوگا؟ بچے پیدا ہوتے ہیں ہمارے یہاں. جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں، جس طرح اللہ نے ہمارا بھائی کو بیٹا عطا کیا، تو نام کون رکھتا ہے؟ ہمارے ارادوں میں نام ہوتا ہے. کسی نے ارادہ کیا کہ یہ نام رکھا جائے، کسی کے ارادے میں یہ نام رکھا جائے، تو نام بھی زمین سے لوگ رکھتے ہیں. لیکن آپ پوچھتے ہیں ابھی سکتے کے پاس ہے جب حسنین پیدا ہوئے تھے تب ارادہ کس کا؟ نام کون رکھ رہا ہے؟ نام کس نے رکھا؟ یہ بھی حدیث سے بات آتا ہے ان اللہ قد امرنی ان اغیر اسمئی ہذین. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان دونوں بچوں کے نام بدل دیا. سیدہ بات کر کے بابا رکھنے کیا ہے؟ آقا فرماتے رکھنے نے رکھ دیے گئے. ادھر فیصلے ہو چکے ہیں، بابا نام کیا رکھیں؟ فما فسماہما حسنان و حسین. اس نے حکم دیا ہے ایک کا نام حسن رکھ دیا جائے، ایک کا نام حسین رکھ دیا جائے. اپنی جو بات ہے وہ بڑی کمال کی. حضرت کے بابا یہ تو بتائیے یہ نام اللہ نے بھیجے کہاں سے؟ نام کہاں سے بھیجے؟ کیا دربار میں کسی کا نام تھا حسن و حسین؟ ہمیں نہیں. اس سے پہلے اللہ کسی کا نام حسن تھا نہ حسین تھا. یہ بھی ارادہ خدا. اللہ نے کسی کو رکھنے دیا ہی نہیں، یعنی مقدم نہیں ہونے دیا. ہاں، بعد میں برکت کے طور پر لوگ رکھتے ہیں، سبقت نہیں کسی کو دی. اب پہلا نام انہی کا رکھا گیا. حسن بھی یہ پہلا ہے اور حسین بھی یہ پہلا ہے. اب جو دنیا میں آتے رہیں گے وہ ان کے غلام آتے رہیں گے. نام ان کا حسن و حسین. بابا پھر نام بھیجے کہاں سے؟ اب آقا علیہ السلام نے بیٹی فاطمہ سنو، جنت میں نور کے 2 پردے. ایک پردے کو پردہ حمد کہا جاتا ہے، ایک پردے کو پردہ حسن کہا جاتا ہے. جب اللہ نے حمد کا پردہ کھولا 2 نام نکالے. ایک کو نام محمد کہتے ہیں، ایک کو نام احمد کہا جاتا ہے. جب حسن کا پردہ کھولا تو 2 نام نکالے، ایک کو حسن کہتے ہیں، ایک کو حسین. اس کا مطلب یہ ہوا نام بھی کس میں رکھے؟ انما یرید اللہ. ان کے معاملے میں ارادہ خدا کا ہوا کرتا ہے.
کہ ایک بندہ ہے وہ ابھی کسی جنگ میں بیٹھا ہوا ہے لیکن بعد میں جا کے اپنے وطن کے لیے شہید ہو جائے تو دنیا میں تو کوئی اس کو شہید نہیں کہتا اور نہ کسی کو پتا ہوگا کسی کو کیا خبر اس نے کیا اس کی آخر کیسا ہے. لیکن ایک بچہ ایسا نہیں ہے جو گود میں بیٹھا ہوا ہے اور ادھر سے ارادہ ہوتا ہے اس نے ارادے کے ساتھ جبرائیل کو بھیجا جبرائیل جا مٹی لے کے جا خاک لے کے جا اور میرے محبوب کو خاک دینا اور یہ پیغام دینا جو بچہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کا ارادہ ہے اور اسی نے پیغام بھیجا ہے. اس نے کربلا میں شہید ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا جن کی ہر معاملے میں ارادہ خدا کا ہو انہیں آئے محبت کہا جاتا ہے. بعض دفعہ بندوں کے ارادے بڑے خطرناک ارادے ہوتے ہیں لیکن اللہ کا ارادہ ہر ارادے پہ غالب ہوتا ہے. اچھا ایک ارادہ اور بھی تھا جب حضور علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم ان کا انتقال ہوا نا ایک بدبخت نے شور مچا کہ دیکھو ان کی اولاد ختم ہو گئی ہے اور جو نورینہ اولاد ہے وہ ختم ہو گئی. نورینہ اولاد ختم ہو گئی بیٹے فوت ہو گئے ہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے خود بھی چلے جانا ہے معاملہ رک جائے. اس بدبخت نے ایک لفظ بولا ابتر کہہ دیا. اب جو ابتر کہا یہ بندے نے ارادہ کیا. ایک شخص نے کہا کہ یہ واضح اللہ ابتر ہے. اب اس کا ارادہ کیا اس نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں. ایسا ہوتا ہے نا نسلیں کہاں سے چلتی ہیں بیٹوں سے چلتی ہے عمومی طور پر. لیکن اس کا ارادہ نسل محمد کے لیے ارادہ خدا کیا ہے کہ محبوب قیامت تک کے لیے اصول دے رہا ہوں. باقی نسلیں بیٹوں سے چلیں گی قیامت تک کے لیے. نسل محمد اگر چلے گی نا تو بطول زہرا سے چلے گی. کس کا ارادہ ہے جی اللہ کا ارادہ. ان کے ساتھ اللہ کا ارادہ. اچھا پھر دیکھیے گا یہاں اس وقت بات کر رہے ہیں کہ ایک لفظ ابتر کیا ہے جی ابتر ایک کوثر. ابتر کا تانا اور کوثر ہے جواب تانا. تانا دیا تھا مخلوق نے جواب دیا تھا خالق نے. تانا ملا فرش سے اور جواب ملا عرش سے. اب تانا جو ملا نا اس کی ترغیب دیکھیے گا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب مجھے بتائیے تانا کس جگہ پہ آخر پہ آتا ہے یا پہلے آیا؟ تانا ابتر آخر پہ ابتر جواب تانا پہلے. ترتیب کیا خوبصورت ہے. اللہ رب العزت نے گویا یہ فرمایا سونیا انعام دی گل بعد کر دشمن دی گل یعنی کہتے ہیں ان سے بات میں نمٹ لیں گے. اب تک کہنے والوں سے بات نمٹیں گے. پہلے تیری شان نہ بیان کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ابھی پہلے تیری ذات کی تعریف ہوگی تانے کے جواب بعد میں ہوگا شانوں کا ذکر پہلے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت اتھینٹک شخصیت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کتاب اور آپ کی جو تفسیر ہے اس کی 32 جلدیں آپ نے تفسیر قرآن میں لکھی. اس آیت کی جب تفسیر کرتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تو تیسرے نمبر پر کیا لکھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ أَيْ فَاطِمَةُ الزَّہْرَا. حبیب ہم نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ آپ کی اولاد کی کثرت کے لیے جس ذات کو ذریعہ بنایا ہے اسے بطول زہرا کہا جاتا ہے. کثرت آل محمد کے سبب اول کو بطول زہرا کثرت آل محمد کے سبب اول کو بطول زہرا کہتے ہیں. تو اللہ بات فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے ارادے کیا ہے. اب یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران جب میدان مباہلہ ہوا تو میدان مباہلہ کے وقت یہ جو مباہلہ کا معاملہ ہوا یہ 9 ہجری میں کب ہوا جی 9 ہجری میں مباہلہ ہوا. اور 9 ہجری کے بعد سرکار کے جو بچے تھے وہ تھے یعنی آخر جو بیٹا سرکار کا وہ 10ویں ہجری کے آخر پہ وصال اس کا حضرت ابراہیم کا وصال ہوا. اس وقت سرکار
بیٹے موجود تھے. جب قرآن مجید بیٹوں کی بات کرتا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. ابناءنا کے طور پر سرکار کس کو لائے تھے؟ ارادہ اس کا کیا تھا؟ ارادہ خدا کا تھا. ابناءنا کے طور پر کون آیا تھا میدان میں؟ ارادہ خدا کا کیا تھا؟ محبوب آج میدان میں تیرے بیٹے بن کے جو آئیں گے نا، ایک کو حسن کہا جاتا ہے، ایک کو حسین کہا جاتا ہے. انما یرید اللہ، ارادہ خدا کا ہوتا ہے. اب یہاں دو کی باتیں اور بات کو مکمل کرتا ہوں. دو لفظ آتے ہیں ایک آیت میں، ایک کا تطہیر، ایک کا رجس. ٹھیک ہے، اور دونوں کو سمجھنا ہے. اور میرے کریم آقا نے بھی یہی بات بتائی ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. اگر کسی نے قرآن سمجھنا ہونا، میں قرآن کے ساتھ آل محمد کو دے رہا ہوں. سبحان اللہ. قرآن سمجھنا ہو، معرفت قرآن. سرکار نے دو چیزیں عطا فرمائی، ایک کو کلام خدا کہتے ہیں، ایک کو آل محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اچھا، دو چیزیں بھی عطا فرمائی، ایک قرآن، ایک آل. اچھا، قرآن کو سمجھنا ہے تو دونوں چیزوں کو ساتھ رکھنا پڑے گا. ادھر قرآن مجید کا ایک لفظ ہے اور وہ لفظ ہے ابتر. ایک کے کوثر، ایک کوثر ایک ہے. ایک ہی میدان میں فیصلہ ہو گیا کہ مٹنے والے کون ہیں اور رہنے والے کون ہیں. کربلا نے بتا دیا تھا کہ جو ابتر ہے اسے یزید کہا جاتا ہے اور جو کوثر ہے اسے حسین کہا جاتا ہے. تو بعد میں کچھ سوال کرتے ہیں، کثرت تو ظاہری طور پر اتر گئی اور سلطان باہو نے بھی یہ کرتا 18,000 جو عالم باہو حق حسین تو 18,000 کثرت ہوتی ہے، 72 کثرت ہوتی ہے. سوال تو ہوگا کہ ایک طرف آپ 18,000 اور وہ بھی آپ صرف عالموں کی بات کرتے ہیں. عالموں کی بات، باقی بھی لوگ تھے. سلطان باہو کو یہ فرماتے 18,000 جو عالم حق حسین تھے مرتے ہوں. جب صرف 18,000 عالم تھے تو 11 عالم تھے وہاں پہ، تو کثرت تو ظاہری طور پہ ادھر ہے. تو آپ کہتے ہیں انا آتینا الکوثر. آپ تفسیر یہ کر رہے ہیں. اب سنیے، قرآن پڑھیے گا. قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پہ دو کثرتوں کا ذکر ہے. ایک کثرت ذکر ہوا ہے، وہ بھی تیسرے پارے میں، وہ بھی آپ پڑھیے. اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر. یہاں بھی کثرت کا ذکر ہے. فرمایا کثرت ہلاک کر دے. اچھا، ایک کثرت وہ بھی ہے جس نے برباد کر دیا، اور ایک کثرت وہ ہے جو قیامت تک زندہ ہے. الہاکم التکاثر، کثرت مال جو ہے وہ بندے کو برباد کر دیتی ہے. ہم کثرت دونوں جانے، ادھر بھی کثرت تھی اور ادھر بھی کثرت تھی، مگر فرق یہ تھا جدھر کثرت ذلت ہے اسے یزید کہا جاتا ہے اور جدھر کثرت عزت ہے اسے حسین کہا جاتا ہے. جدھر کثرت ظلم ہے اسے یزید کہتے ہیں اور جدھر کثرت امن ہے اسے حسین کہا جاتا ہے. ادھر بھی دو لفظ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. رجس کس کو کہتے ہیں اور تطہیر کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، تطہیر کا لفظ یہ جو گرامیٹک پوائنٹ آف ویو ہے، یہ باب تفیل ہے. جب تفیل پڑھتے تو اس میں کہتے ہیں کہ جو 3 بار اس کا معنی پایا گیا، یعنی جس طرح فسلموا تسلیما، کہ سلام ایسے پڑھو جیسے سلام پڑھنے کا حق ہے، حق ہے. ٹھیک ہے، ایسے پڑھو. اسی طرح وَمَا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا. اللہ نے یوں پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے، حق ہے، حق ہے. یہ باب تفسیر اور یہ اشارہ دے رہا ہے. بہرحال ادھر فرمایا تطہیر، ادھر کہا رجس. اب یہ جو پیمانہ کہاں ملے، تطہیر بھی ہو اور ایک طرف رجس بھی ہو. کربلا چلتے ہیں اور کربلا میں جائے تب بھی دونوں چیزیں ملے گی. آپ کوفے میں جائے وہاں بھی دو چیزیں ملے گی. آپ دمشق میں جائے وہاں بھی دو چیزیں ملے گی. اہل محبت کہتے ہیں جب میدان میں تھے ایک طرف تطہیر ہے اور ایک طرف رجس ہے. جدھر آل محمد ہے ادھر تطہیر ہی تطہیر ہے اور جدھر یزیدی کھڑے تو ادھر رجس ہی رجس ہے. اور آگے پڑھیے، جب جاتے ہیں کوفے میں ایک ہی دربار ہے، اس دربار میں ابن زیاد بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس دربار میں امام جامعہ بھی خطبہ بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو تطہیر کدھر ہے اور رجس کدھر ہے. کہ جو دربار میں تخت لگا کے بیٹھا ہوا ہے نا اسے رجس کہا جاتا ہے اور جو حسین کا پتر
کیا فرماتے ہیں؟ دربار دمشق میں زینب کا خطبہ منبر پہ علی بول رہے ہیں. عربی لغت میں ایک لفظ آتا ہے محلن محلن لا تشتہل. یہ وہ قوت والے لفظ تھے جو بی بی زینب نے استعمال کیا. محلن محلن لا تشتہل عرب کی لغت کہتی ہے اور عربی دان کہتے ہیں تاریخ میں یہ جو جملہ ہے دو بندوں دو ہستیوں نے بولا. محلن محلن لا تشتہل تاریخ یہ کہتے ہیں دو لوگوں نے بولا ہے, دو افراد نے بولا ہے, دو شخصیات نے بولا ہے. کون ہے اور کس نے کہاں پہ بولا؟ آپ کے ایمان کو باہر آئے کہ وہ دونوں یہ جملے دربار میں بولے گئے. کہاں بولے گئے؟ ایک دربار نمرود کا تھا, ایک دربار یزید کا تھا. جس نے نمرود کے دربار میں بولا اسے ابراہیم کہا جاتا ہے, اور جس نے یزید کے دربار میں بولا اسے سجدہ ہے. کیا ضرورت ہے, کیا طاقت ہے؟ عربی دان کہتے یہ وہ لفظ تھے محلن محلن لا تستہلل. ان جملوں کو سن کر جس کا دربار کانپ جائے اسے یزید کہا جاتا ہے, اور جس کی للکار گونجے اسے سجدہ ہے کہا جاتا ہے. اور اس وقت ایک بزرگ بیٹھے تھے, ان کی نظر کمزور تھی. وہ ساتھی سے پوچھ رہے ہیں کہ دربار میں علی تو نہیں آ گیا, حیدر تو نہیں آ گیا دربار میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا لہجہ علی کا ہے, زبان سیدہ زینب. سبحان اللہ. لہجہ مولا علی کا بول رہا, زبان سیدہ زینب کی ہے. تو کہنے کا مقصد وہاں بھی دو چیزیں تھیں, وہاں دو کردار تھے. ایک کردار کو رزق کہا جاتا ہے, ایک کردار کو تطہیر کہا جاتا ہے. رزق کے رنگ میں جو بیٹھا تھا اسے یزید کہتے ہیں, اور تطہیر بن کے جو کلام کر رہی تھی اسے زینب کہا جاتا ہے, اسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے. اور یہ وہ تطہیر ہے کہ جو ان کے ساتھ منسوب ہو جائے اور ان کی سنگت میں آ جائے, یہ ان کو بھی طاہر بنا دے. دیکھیے نا طاہر کیسے. امام علی مقام جب آپ آئے تو 14 منزلیں آپ نے عبور کر لی. 12 منزل پہ آئے تو 12 منزل پہ ہو رہا تھا, اور ہور نے قافلے کو روک لیا. 12 منزل پہ 13ویں پہ 14 منزل پر اور ساتھ ساتھ رہا. ایک مقام پہ ہور نے آپ کی سواری کو پڑا اور پکڑ کر کے جھنجھوڑا. دعا میں جملہ بولا وہی حق تم, تجھ پر تیری مار ہو. امام علی مقام نے اور سے کہا تجھ پر تیری مار ہو. اب حور نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے سب کہا, اس نے کہا میں خود ایک نواب زادہ, میں کبھی جواب دینے میں تاخیر نہیں کرتا, لیکن آج جواب نہیں دوں, آج جواب نہیں دوں گا. امام علی مقام نے پوچھا کیوں جواب نہیں دے گا؟ تو مجھ سے کیا کیا؟ اس نے کہا میں جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ آپ کی اماں کو بدول زہرا. ادھر ہوتے جملہ بولا, ادھر پستیوں سے اٹھا کے اسے بلندی کو توڑا, زبان سے نکال کر عروج دے دیا گیا, اور بدبختوں سے نکل کر خوشبختوں میں آ گیا. ایک بار یہ تھا محبت کا, طاہروں میں آنے لگا, رزق سے دور ہو کے طہارت میں آنے لگا ہے. اور دوسری بات کا امام علی مقام نے پتا اور باتیں ہوتی رہے گی. نماز کہاں تک ہو گیا, بتا نماز کہاں پڑھے گا, نماز کدھر پڑھے گا, کدھر پڑھے گا؟ اس نے سوچا, اس نے کہا نماز ادھر بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن ادھر امام کوئی نہیں, ادھر امام کوئی. ایک نماز جو میرے حسین کے پیچھے پڑھ لے اسے اللہ اور بنا دیتا ہے, اور طاہروں کے پیچھے ایک سجدہ کرنے والا اگر اس کا یہ مقام ہے تو ان کی اپنی تدبیر کے ساتھ کام کیا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا کوئی پوچھے یہ طہارت کیسی ہے؟ یہ تو پھر امام علی مقام ہے نا. 500 سال کے بعد اجمیر کی دھرتی پر ایک پتر ان کا آیا, ایک ان کا شہزادہ آیا, اور جنہوں نے کہا تھا شاہ حسین. اچھا لوگ یہاں بھی بات کرتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے خواجہ پیر کا نہیں, اس پہ تحقیق ہو چکی ہے, بلکہ اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے. یعنی کیسے لوگ عجیب لوگ ہیں, اپنی تحقیق کو اور ہر تحقیق کا واری آنے محمد ہوا کرتے. شاہ حسین, بادشاہ حسین, دین حسین, دین پلاس حسین, سردار ندا دستر دست یزید حقا کے ملائے لائے. اچھا وہ خواجہ پیر کون تھے؟ کہتے ایک نظر سے 90
पलीतों से निकाल कर पापों में शामिल कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ जिनका पुत्र नजर डाल दे तो 90 लाख बात हो जाते तो बता फिर बाबा की सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन का मुकाम पाया सुभान अल्लाह। और इमाम हुसैन के दर्जे का आलम होगा। सुभान फिर मुझे हुक्म मिला 2 बातों पे भी कर देता हूँ, बात रखिए एक और भी जहाँ पे इमाम याद मुकाम किताब को देखें तो आप 4 नाम में आपके सामने रखता हूं। एक नाम मोहम्मद, एक नाम हैदर, एक नाम हुसैन, एक नाम अब्बास। चारों नामों पर गौर करें, हर्फ 4 4 ही मोहम्मद हर्फ 4, हुसैन हर्फ 4, हैदर हर्फ 4, अब्बास हर्फ 4। सुभान अल्लाह। कोई तो राज होगा, कोई तो राज होगा। अब जोड़े बनाएंगे कौन किसका झंडा उठा रहा, कौन किसका झंडा। उधर देखें, उधर भी एक परचम उठाने वाला, उसका नाम भी एन से शुरू होता, और इधर भी परचम उठाने वाला, उसका नाम भी एन से शुरू होता। अच्छा, एन से अब्बास, एन से अली और एन से अलम भी बनता। अच्छा, अलम का नाम सुनकर परेशान होना, हम जब दुर्गत ताज पढ़ते हैं ना, हम वहां भी अलम का जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह। आप पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद साहिब ताज वल मेराज वल बुराकी वल आलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरद वल अलम। एक अलम अलिफ वाला, हमजा वाला, और एक अलम ऐन वाला। लिहाजा ये वो परेशानी वाली बात नहीं है। बहरहाल ये मैं इसलिए यहाँ कर रहा हूँ कि इधर भी है और उधर भी है। एक वो हस्ती है जो अलंबरदारे मोहम्मद है, और एक वो हस्ती है जो अलंबरदारे हुसैन है। कौन अलंबरदारे मुस्तफा है और कौन अलंबरदारे हुसैन है? जो मुस्तफा का अलंबरदार हो उसे ऐन अली कहा जाता है, और जो हुसैन का अलंबरदार हो उसे ऐन अब्बास कहा जाता है, उसे ऐन अब्बास कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये सारे मामलात मोहब्बत वहां से चले। अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। आयत करीमा बता रही है अल्लाह इरादों से पाक करता है, और इरादों से पाक कैसे होते हैं ये देखिए। हम वो लोग, मैंने पहले भी कहा, हम कभी पाक होते मट्टी से, कभी पाक होते पानी से। मतलब सजदा पाक के घर में 15 रमजान को जब इमाम हसन की आमद होती है, इरादे की पाकीज़गी क्या होती है, इरादों वाली पाकीज़गी क्या होती है। जब इमाम हसन आए 15वां रोजा था, 15वां रोजा था। इब्न असाकिर लिखते हैं 15 रोजे को इमाम हसन दुनिया में आते हैं, ना बीबी का रोजा टूटा और ना बीबी का सजदा टूटा। सुभान अल्लाह। ना रोजा टूटा ना सजदा टूटा। हमने कुरान में पूछा, ऐ कुरान बता, जब आम तौर पे उसूल तो ये है, बच्चा पैदा हो आम तौर पे माँ 40 दिन तक नमाज नहीं पढ़ सकती। बच्चा पैदा हो आज के रोजा में रोजा टूट जाता है, लेकिन यहाँ मामला क्या है, यहाँ क्या है? कुरान जवाब देता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, और जिनकी तहारतों में इरादा खुदा शामिल हो उन्हें बतूल ज़हरा कहा जाता है, उन्हें सय्यदा ज़हरा कहा जाता है। मैं शेर पर की बात को खत्म करना चाहता हूँ, और शेर भी मैं तरन्नुम में पढ़ना चाहता हूँ। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का खैर, और फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का फरमाते हैं। और जब अल्लामा इकबाल सय्यदा ज़हरा पाक का जिक्र करते हैं ना, तो अल्लामा ने कायनात की तमाम जो माएँ हैं उनको एक दर्स दिया, सबक दिया, और क्या कहा? अल्लामा फरमाते कि मरियम से यकम से बते ईसा से निस्बत
سے جیسے آل محمد کا پیار چھا اور مولانا روم کیا فرماتے مولانا روم فرماتے علم دا برتن زمین ماری ببد علم اگر صرف جسم تک ہو تو سانپ بن جاتا ڈستا ہے لوگوں کو حسد کے روپ میں ڈستا ہے نفرت کے رنگ میں ڈستا ہے علم دا برتن زمین ماری ببد علم دا پر دل زمین یاری ببد کیسا علم چاہیے مولوی ہر دن شد مولا تا غلام شمس جبر سین شد اور دیوبند شریف کے مولانا کو کہ پیر کامل صورت ذل الہ جانی دیدے پیر دیدے کبریا علیہ